ملک کی اکانومی اور کووڈ کی صورتحال پر تو ہر سب ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے، مگر جو امریکی حکومت کے مجوزہ نئے بجٹ کی بات ہے، اسے خوش آئند کہا جائے یا پھر اسے خطرناک سمجھا جائے؟ نہیں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے. بات یہ آپ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں. 635 ملین ڈالر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مدد روک دی تھی، اب انہوں نے بحال کر دیا. کچھ 100 ارب روپے ہے جو دیکھیں چین ہمارا دوست ہے، سب سے زیادہ قابل اعتماد دوست ہے، مگر ان کے نظام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گرانٹ دیں. امریکی بجٹ میں ویسے ہی ایک معمولی رقم ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان سے بہت تعلقات چاہتے ہیں. پاکستان سے تعلقات بہت سلالہ چوکی پر حملے کے بعد تعلقات ہمیشہ بہت نچلی سطح پہ رہے ہیں. اب اس کو وہ امپروو کرنے کی پہلی یعنی کوشش سامنے، پہلی علامت ہے یہ. صحیح، ٹھیک ہے. اب آپ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو اس کا مثبت پہلو ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا انہوں نے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں جو ان کی لابیز کے لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمتوں میں بھی ہیں، دفتر خارجہ میں بھی ہیں، این جی اوز میں بھی ہیں، دانشوروں میں بھی ہیں، میڈیا میں بے پناہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ کام کرنے کی ان کی تو آزادی باقی نہ رہے. اگر پاکستان ان کے درمیان مغایرت بڑھتی جائے اور خلیج بڑھتی چلی جائے. پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں کانشیس رہنا ہوگا. ہم اس امریکہ کی خواہشات پہ اڈے تو ہم انہیں دے سکتے نہیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک. اڈے اگر ہم انہیں دیتے ہیں تو ہم اپنی آزادی گروی رکھ دیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ حماقت کوئی کر سکتا ہے. افغانستان کے معاملے میں ہمیں نہایت متوازن پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ پالیسی پارلیمنٹ میں بننی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اوپن ڈیبیٹ کے ذریعے. ٹھیک. یہ فیصلہ نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے نہ حکومت کر سکتی ہے. یہ پوری قوم کے مستقبل پہ اس نے اثر انداز ہونا ہے آنے والے اشروں میں، بلکہ صدیوں میں. یہ وہ فیصلے ہیں جو قوموں کے مستقبل پہ تادیر اثر انداز ہوتے ہیں. قوموں کا مستقبل تو ہر ملک کی اکانومی اور کووڈ کی صورتحال سے بھی جڑا ہوا ہے. جی خدا کا شکر ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اب دیکھیے، اب ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ حکومت کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب بھی یہی کرتے تھے، اب بھی اپوزیشن یہ کر رہی ہے، یعنی 3.94% جو دراصل 4% ہے، اکانومی میں بہتری آئی ہے. اور سارے عوامل سب لوگ جانتے ہیں. آج تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا کہ وہ 2 ارب روپے کا حصص کا کاروبار ہوا ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہے سرمایہ کار کو اعتماد ہے تو ہوا ہے نا. اور اس سے ایسا لگتا ہے اپوزیشن سوگ کی کیفیت میں ہے اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ نہیں جی کوئی ترقی نہیں. ارے بھائی 9% تک جو وہ پیداوار بڑھ گئی ہے یعنی بڑی صنعتوں کی، اور 315 بلین ڈالر کی ہماری اکانومی جی ڈی پی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، جو گھٹ کے 263 بلین رہ گئی تھی. اب دوبارہ 293 بلین ہو گئی ہے. 30 بلین کا اضافہ ہوا ہے. یعنی اس کووڈ میں، اس خرابی میں، قرضوں کے اس بوجھ میں حکومت کی پرفارمنس تو اچھی نہیں ہے. یعنی وہ دانش مندانہ فیصلے تو نہیں ہوئے. وزرائے خارجہ، وزرائے خزانہ بدلتے رہے، سیکٹری خزانہ بدلتے رہے، سول سروس میں بے پناہ تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی. عثمان بزدار جیسے آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا. لیکن خدا کر کے اگر بہتری ہونے لگی ہے تو اس میں قوم میں اعتماد پیدا کرو. ٹھیک ہے. کوئی کاروبار بڑھے، کوئی ملازمتیں پیدا ہو. وہ الٹا اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ نہیں یہ اعداد و شمار ہی غلط ہے. یہاں کوئی ساکھ ڈار بیٹھا ہوا ہے جو فج کر لے گا اعداد و شمار کو. اور اگر ایسا ہوگا تو کیا عالمی ادارے، میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ عالمی ادارے کیوں نہیں بولتے اگر یہ غلط اعداد و شمار ہے؟ کوئی انٹرنیشنل میڈیا کیوں نہیں اس پر تنقید کرتا؟ جیسے وہ درختوں کا معاملہ ہے، وہ بائی دی وے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جی عمران خان نے کوئی درخت نہیں لگایا، حتیٰ کہ سراج الحق جیسے آدمی نے یہ بات کہہ دی جن سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ غلط بیانی نہیں کرتے، کہ جی وہ 1 لاکھ گندم کے پودے ہوں گے، 1 ارب. او بھائی ساری دنیا مانتی ہے، تمام متعلقہ ادارے مانتے ہیں، اقوام متحدہ کے ادارے مانتے ہیں، جو یہ یعنی آلودگی سے متعلق جو ادارے ہیں دنیا بھر کے وہ مانتے ہیں. اسی طرح یہ ایک ریئلٹی ہے. جو عمران خان کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، ہم روز اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. اسی طرح اکانومی میں دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ سنگین اب بھی سنگین ترین مسئلہ اب بھی وہی ہے، وہ ہے مہنگائی کا.
وہ شوکت ترین صاحب نے ٹھیک کہا. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ ہے مہنگائی کا, اس کو بجٹ خسارہ تو ختم ہو گیا, 17 ارب تھا, ڈالر کی قیمت مصنوعی تھی. اب جو اضافہ ہوا ہے وہ حقیقی ہے, ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے, اپنا آپ کے پاس جو یعنی سرمایہ ہے ڈالر کی شکل میں, اس میں اضافہ ہوا ہے, اور دنیا کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, اس کے سگنلز آ رہے ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں, اوورسیز پاکستانی زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں. یہ تو ساری سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے معیشت کی اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آگے بڑھے. اچھا اب آ جائیں کرونا پہ آ جائیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں شرح 20% تھی, جی آج کتنی ہے؟ 4.4% آج شام کو تھی, 3% تک گری ہے. 200 تک لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے, یعنی ایک پینک سب پھیل رہا تھا. آج کل 57 تھی تعداد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہرحال غلطیاں بھی ہوئیں, اور ہم نے اس میں شور بھی بہت مچایا کہ وزارت صحت کچھ نہیں کر رہی, اور ظاہر ہے وزارت صحت میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. ڈریپ میں ابھی تک مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس کا تو ڈاکٹر فیصل سلطان کچھ نہیں کر سکتے. ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی شاید کچھ نہ کر سکے. لیکن ویکسین لگانے کی رفتار تیز ہوئی, سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا, مارکیٹیں بند کی گئیں, ٹھیک دیا نتیجہ اس کا 3 لاکھ اب لگائی جا رہی ہے. 19 سال تک کی عمر آدمیوں کو کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے. اب کچھ اور منگوائیں, جیسے بھی ہو منگوائیں, اور خود پاکستان میں بننے بھی لگی ہے. اور 2 سینٹر تھے لاہور میں, 20 ہو گئے ہیں, اور آج پتہ کیا تو وہاں رش بھی تھا, یعنی لوگ اب جا رہے ہیں. تو مزید منگوائیں. اور یہ بھی اچھا کیا کہ اساتذہ کو تعلیمی سیکٹر کو ترجیح دی, اور اخبار نویسوں سے کہا کہ پریس کلبوں میں لگا دیں گے. نتیجے میں کرونا کی شدت کم ہو رہی ہے. مسئلہ تو ہے بڑے شہروں میں, دیہات میں تو نہیں ہے زیادہ سنگین. اگر لاہور, کراچی, گجرانوالہ, فیصل آباد, حیدرآباد, پشاور, بڑے شہروں میں, اور بھی جو ہے راولپنڈی, اسلام آباد میرا خیال ہے کہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا. یعنی مسئلہ بڑی حد تک قابو میں آ جائے گا. 4-5 مہینے میں آپ کر لیتے ہیں تو اکانومی آپ کی اٹھ کھڑی ہوگی, اسی رفتار سے کام آگے اور آپ خوشحالی کی طرف بڑھنے لگیں گے. اچھا, ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں. وہ جو یعنی انڈین وہ جو قسم ہے وائرس کی, وہ بہت دن سے ماہرین متوجہ کر رہے تھے کہ افغانستان کے بارڈر سے خطرہ ہے. یہ تو خیر دبئی سے ہوا ہے. جی, وہ انڈین وائرس نوعیت کیا ہے جو وہ یہ ہے, میں نے پوچھا ہے. کل میں نے برطانیہ میں کچھ ممتاز لوگوں سے رابطہ کیا جو ماہرین ہیں جدید میڈیسن کے, اور بڑے جن کی دنیا میں حیثیت تسلیم کی جاتی ہے. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا, مجھے بتایا کہ انڈیا میں بہت احتیاطی برتی گئی. ایک تو وہ مسئلہ ہے نا, جلسے جلوس کرتے رہے مودی صاحب, بنگال کے الیکشن تھے, وہ کمبھ کا میلہ بھی تھا, لیکن ڈاکٹروں نے بہت بے احتیاطی برتی, بے انتہا اینٹی بائیوٹک استعمال کی اور اسٹیرائڈ استعمال کی. اتنے بے انتہا استعمال کیے اسٹیرائڈ کہ حفاظتی جو کو فطری حفاظتی نظام ہوتا ہے وہی مریضوں کا ختم ہوتا ہے. بالکل ہمیں بچنا ہوگا, اس سے فنگس پیدا ہوتی ہے. جب حفاظتی نظام ختم ہو جاتا ہے جی, تو جی آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب. پاکستان میں 4-5 ماہ کے اندر صورتحال انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی.